غوریہ خیل ایک مشہور اور طاقتور پٹھان قبیلہ ہے۔ ان کے سربراہ کانڈ تھے جو کہ خاربشن کے بیٹے تھے۔ یہ زیادہ تر غزنی میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ننگرہار، لوگر، کابل، کنر، پکتیا اور قندوز میں بھی آباد ہیں۔ داؤد زئی غوریہ خیل کا ذیلی قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ زیادہ تر کابل میں رہا ہے اور کابل میں رہنے والے سب سے بڑے پشتون قبیلے میں سے ایک ہے۔ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی کے دوران غوریہ خیل پاکستان کے شہروں پشاور، چارسدہ، مردان، نوشہرہ، خیبر، کرم، مہمند، مالا کنڈ اور سوات کے اضلاع میں آباد ہو گیا۔ غوریہ خیل کے ذیلی قبیلوں میں سب سے بڑا قبیلہ مومند اور دوسرا بڑا قبیلہ داؤد زئی ہے۔ داؤد زئی دولت یار کا بیٹا تھا۔ غوریہ خیل سے تعلق رکھنے والے دوسرے قبائل میں ملا گوری، شلمانی، حلیم زئی، زاخیل، ترک زئی اور خوزئی شامل ہیں۔ پشتو شاعر رحمان بابا کا تعلق بھی غوریہ خیل کے مومند قبیلے سے ہی تھا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کروں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ISC کی کاسٹ سیریز کا حصہ ہے۔ ہم اب تک الحمدللہ 36 قوموں کی تاریخ پر ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ مزید کئی قوموں پر انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے، اس لیے ISC کو کائنڈلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ پٹا خوزانہ جو کہ ایک پشتون ہسٹری کی کتاب ہے، اس کے مطابق خربشن اور شاربون 2 بھائی تھے۔ خربشن کے 3 بیٹے کانڈ، زمند اور کاسی تھے، جبکہ شاربون کے 6 بیٹے تھے، اورمر، بابر، برائج، میانہ، ترین اور شیرانی۔ کانڈ جو کہ خربشن کا بیٹا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، یعنی غوریہ خیل اور کھکیل خیل۔ زمند کے 5 بیٹے تھے، ان میں سے محمد زئی اور خیگی زیادہ مشہور تھے۔ کاسی کے بھی 11 بیٹے تھے، جن میں شنواری اور زاما ریانی سب سے زیادہ مشہور تھے۔ غوریہ خیل کے 4 بیٹے تھے۔ پہلا بیٹا خلیل تھا، دوسرا بیٹا دولت یار، تیسرا زیرانی اور چوتھا چمکانی۔ بہت سارے مورخین زیرانی پشتون قبیلے کے بارے میں پشتو اور دیری کی مختلف کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر افغانستان کے صوبہ ننگرہار، صوبہ لغمان اور صوبہ بدخشان میں آباد ہیں۔ اس قبیلے کے بیشتر افراد تاجک باشندوں کے ساتھ قریبی تعلقات اور کراس شادیوں کی وجہ سے دری زبان بولتے ہیں۔ دولت یار کے بھی 2 بیٹے تھے، مومند اور داؤد زئی۔ ناظرین، سکھ جو کہ پنجاب اور پختونخوا میں قابض ہو گئے تھے، وہ بھی کبھی غوریہ خیل قبائل کو زیر نہیں کر سکے۔ ایک لڑائی میں غوریہ خیل نے سکھوں کو شکست دی اور ان کے بہترین جرنیل ہری سنگھ کو مار ڈالا۔ سکھ صرف قلعے بند شہروں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ انگریزوں نے سکھ سلطنت کو شکست دے کر پشاور پر قبضہ کر لیا، لیکن اس خطے میں انگریزوں کو بھی اسی طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جس کا سکھ سامنا کر رہے تھے۔ ان قبائل میں غوریہ خیل وہ قبیلہ تھا جو برطانوی فوج کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا۔ پشاور پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے پشاور میں غوریہ خیلوں کو زیر کرنے کے لیے بہت کوشش کی۔ انگریزوں نے تپا محمد پر حملہ کیا اور داؤد زئی قبیلے پر بھی حملہ کر دیا۔ 1865 میں غوریہ خیلوں نے اس حملے کو پسپا کر دیا۔ انگریزوں نے انتقام کی آگ میں احمد خیل
اور بایزید خیل کے گاؤں کو تباہ کر دیا تھا۔ اسی سال گوریا خیلوں نے بھی صدر میں انگریز پوسٹوں پر حملہ کر کے برطانوی فوجیوں کو لوٹ لیا اور اپنے گھر لوٹ گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں دوسری انگریز افغان جنگ تک ہوتی رہی اور ان جھڑپوں میں گوریا خیلوں نے حکومت افغانستان کی حمایت کی۔ 1893 میں انگریز سرکار نے ڈیورنٹ لائن کی حد مقرر کر دی۔ گوریا خیلوں نے اس لائن کو مسترد کر دیا، جس سے انگریز مزید غصے میں آ گئے۔ اس کے بعد جنوری 1895 میں بہادر قلعے کے کھیتوں میں پہلی بڑی جنگ لڑی گئی، جس میں پشتون قبائل نے انگریزوں کو شکست دے کر اپنی آزادی برقرار رکھی۔ انگریز قلعہ بند حصار میں واپس چلے گئے۔ 1897 میں گوریا خیلوں نے پشاور شہر میں انگریزوں پر حملہ کیا، لیکن یہ ناکام رہا اور وہ واپس آ گئے۔ اسی سال گوریا خیلوں نے کچھ نفری آفریدیوں اور اورکزئیوں کی مدد کے لیے سار گڑھی بھیج دی۔ 1898 میں بہادر قلعے کی دوسری جنگ لڑی گئی، جس میں برطانوی پنجاب رجمنٹ کو ایک بار پھر گوریا خیل قبیلے نے شکست دی۔ اس جنگ میں 500 انگریز ہلاک ہوئے، جبکہ دوسری طرف پشتونوں کے صرف 79 افراد شہید ہوئے۔ اس کے بعد ان کی چھاپہ مار کارروائیاں تیسری اینگلو افغان جنگ تک جاری رہی۔ تیسری اینگلو افغان میں گوریا خیلوں نے انگریزوں کے خلاف افغانستان کا ساتھ دیا۔ اس لڑائی میں داؤد زئی قبیلے کے سردار مستمیر شاہ نے پارا چنار کی مہم میں بڑی بہادری سے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 4000 برطانوی فوجیوں نے افغانستان پر حملہ کیا، جبکہ افغان تعداد میں کم تھے۔ افغان فوجیوں کی تعداد 564 تھی۔ مستمیر شاہ نے 4 برطانوی حملوں کو ناکام بنایا۔ فوجی لحاظ سے یہ جنگ افغانوں نے جیتی، لیکن راولپنڈی میں افغانستان اور برطانوی راج کے درمیان صلح کا ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کو گوریا خیلوں نے پسند نہیں کیا اور افغانستان کی حکومت سے متنفر ہو گئے۔ ناظرین، انگریزوں نے جب قصہ خوانی میں باچا خان کو گرفتار کیا تو گوریا خیل اور افریدی قبائل انگریزوں کے خلاف متحد ہو گئے۔ برطانوی فوج نے پشتخرا سے سربند تک فوج کی کئی صفیں بنائیں، جبکہ پشتون شیخ محمدی پشاور سے سلیمان خیل تک صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ انگریز فوج کی تعداد 2431 تھی، جن کی اکثریت سکھ فوجیوں پر مشتمل تھی۔ پشتونوں کی تعداد 1452 تھی۔ جنگ صبح اس وقت شروع ہوئی جب پشتون صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ برطانوی فوجیوں نے پشتونوں پر فائر کھول دیا۔ پشتون ریزرو گارڈز نے کامیابی کے ساتھ اپنا دفاع کیا۔ انگریز جنگ میں شکست کے قریب تھے کہ شام 3 بجے ریت کا طوفان آ گیا۔ اس نادر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز فوج بھاگ گئی اور بعد میں پشتونوں سے ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں باچا خان کو رہا کر دیا گیا۔ گوریا خیل قبیلہ ایک بار پھر اپنی آزادی برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس جنگ میں انگریزوں نے 2000 فوجی گنوا دیے، جبکہ پشتونوں کا نقصان صرف 3 آدمیوں سے بھی کم کا تھا۔ اس جنگ کے بعد انگریز فوجیوں نے پھر کبھی گوریا خیل قبیلے پر حملے کی غلطی نہیں کی، جبکہ گوریا خیلوں نے اپنی قبائلی آزادی کو برقرار رکھا اور انگریزوں پر چھاپے مارنے سے باز نہیں آئے۔ گوریا خیل قبیلہ ایک بہت طاقتور افغان قبیلہ تھا۔ اخوان درویزہ میں رقم ہے کہ ایک بار نیازی قبیلے کے علاقے میں ایک گوریا خیل شخص مسجد میں مارا گیا۔ جب یہ خبر گوریا خیل سردار تک پہنچی تو اس نے نیازی قبیلے کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔
جنگ افغانستان کے شہر پکتیا میں لڑی گئی تھی۔ نیازی قبیلے کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور اسے افغانستان سے نکال دیا گیا۔ 15ویں صدی میں یوسف زئی سوابی اور دیگر علاقوں سے ہجرت کر گئے۔ 15ویں صدی کے آخر میں بہت سے دیگر پشتون قبائل موجودہ KPK میں ہجرت کر کے آ گئے۔ پشاور کی دولت کو دیکھ کر گوریا خیل پشاور کو فتح کرنے کے لیے لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں یوسف زئی، نیازی، جتون، محمد زئی، عثمان خیل، دلہ زاک، ترکئی، عمر زئی، خواجہ خیل، تنولی اور لودھی قبیلوں کے لوگوں کی ایک بڑی فوج پشاور پہنچ گئی۔ گوریا خیلوں نے خیبر پاس کو عبور کیا، جہاں شنواری اور افریدی قبائل ان کا استقبال کر رہے تھے۔ نومبر کے آخر میں وہ جمرود پہنچے، جہاں ایک جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں گوریا خیلوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ اتحادی فوج کے 30,000 جوان ہلاک ہوئے، جبکہ گوریا خیلوں نے درجن بھر پشتون قبائل کے اتحاد کو شکست دے ڈالی۔ اس کے بعد یہ پشاور میں داخل ہوئے اور نیازیوں کا پیچھا کیا، کیونکہ وہ ان کے پرانے دشمن تھے۔ انہوں نے نیازیوں کو پشاور سے بھی نکال دیا اور نیازی میاں والی منتقل ہو گئے۔ اخوان درویزہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ خبر دوسرے قبیلوں تک پہنچی، ان میں سے بیشتر نے کہا کہ وہ پاگل یا بیوقوف تھے کہ انہوں نے گوریا خیلوں سے جنگ کرنے کی غلطی کی۔ اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو اس جنگ میں ان کے قبیلے کے ہر فرد کو ہلاک کر دیا جاتا۔ ناظرین، دلہ زاک قبیلے کے ساتھ بھی ان کی ایک جنگ ہوئی۔ دلہ زاک ایک افغان قبیلہ تھا۔ دلہ زاک جب ہزارہ کے علاقوں میں ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے ہندکو لوگوں سے شادیاں کی، جس کی وجہ سے یہ باقی افغان قبیلوں سے کٹ گیا تھا۔ پختونخوا کے علاقوں میں جب یوسف زئی قبیلہ قابض ہو گیا تو دلہ زاکوں نے ان سے اتحاد کر لیا۔ جب اتحادی پشتون افواج کے خلاف گوریا خیل جنگ میں مصروف تھے تو دلہ زاک قبیلے نے گوریا خیلوں کے علاقے پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ گوریا خیلوں نے اس حملے کا جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ صرف ایک معمولی مسئلہ ہے، کیونکہ دلہ زاک ایک کمزور قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد دلہ زاک نے یوسف زئیوں کے خلاف سوات پر حملہ کیا اور کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یوسف زئیوں نے گوریا خیلوں سے دلہ زاکوں کے خلاف مدد مانگی۔ گوریا خیل اور یوسف زئی کزن قبیلے تھے۔ گوریا خیلوں نے سوات کی طرف مارچ کیا اور یوسف زئی قبیلے کے سربراہ کو آگاہ کیا۔ یوسف زئی شمال میں واپس جا رہے تھے جب یوسف زئی قبیلے کے سربراہ کو یہ پیغام آیا کہ گوریا خیل سوات کو عبور کر چکے ہیں، تو یوسف زئی قبیلے نے جنوب کی طرف مارچ کیا۔ گوریا خیلوں نے دلہ زاکوں پر حملہ کر دیا، جس میں دلہ زاکوں کی شکست ہوئی۔ دلہ زاک نے شانگلہ کا رخ کیا، جہاں انہیں ایک بار پھر گوریا خیلوں کے ہاتھ شکست ہوئی۔ اس لڑائی میں دلہ زاک چیف کو مار دیا گیا اور اس کا سر یوسف زئی چیف کے پاس بھیجا گیا۔ اس کے بعد گوریا خیل اپنے علاقوں کو لوٹ ہی رہے تھے کہ اتنے میں محمد زئی اور خشگی قبائل نے ان پر حملہ کر دیا۔ گوریا خیلوں نے یوسف زئی قبیلے کے سربراہ کو ایک خط بھیجا، لیکن یوسف زئی مدد کے لیے نہیں آئے۔ اگرچہ اس جنگ میں گوریا خیلوں نے اپنے بلبوتے پر ہی فتح حاصل کر لی، لیکن اس سے یوسف زئی اور گوریا خیل قبیلوں کے مابین جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ناظرین، گوریا خیلوں اور یوسف زئیوں کے درمیان 27 جنگیں ہوئی، جن میں سے 26 لڑائیاں گوریا خیلوں اور ایک یوسف زئیوں نے جیتی۔ ایک جنگ میں 10,000 یوسف زئی تھے، جبکہ گوریا خیل صرف 4,000 تھے، لیکن فتح پھر بھی گوریا خیلوں کی ہی ہوئی۔ یہ جنگ محمد ایجنسی میں ہوئی تھی۔ گجو خان، جو کہ یوسف زئیوں کا سردار تھا، گوریا خیلوں سے اتنا خوف زدہ تھا
کہ اس نے دوبارہ کبھی غوریہ خیلوں کے خلاف جنگ نہیں لڑی۔ اس جنگ کے بعد خٹکوں نے غوریہ خیلوں سے اتحاد کر لیا اور نوشہرہ کو یوسفزئی اور خاشقی قبیلوں سے چھین لیا۔ ناظرین، غوریہ خیلوں میں سے بہت سی مشہور شخصیات گزری ہیں۔ حسین بخش کوثر پشاور کے غوریہ خیل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور مشہور سیاسی رہنما تھے۔ وہ 20ویں صدی کے ماہر لسانیات تھے۔ سن 1990 میں پشاور میں ان کا انتقال ہوا۔ کمال داؤد زئی، ان کا تعلق بھی غوریہ قبیلے سے تھا۔ یہ مغلوں کے خلاف بغاوت کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے۔ کمال داؤد زئی نے پشاور کی لڑائی میں بہت سارے مغلوں کو مار ڈالا۔ اس لڑائی کے بعد پختونخوا اور افغانستان میں مغل کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی۔ یہ شاہ جہاں کا زمانہ تھا اور اس کی وفات کے بعد اورنگزیب عالمگیر نیا بادشاہ بنا۔ اس نے بھی غوریہ خیل قبیلے کے ساتھ جنگ کی، لیکن اسے بھی شکست کھانی پڑی۔ اس لڑائی میں دریا خان افریدی، ایمل خان مہمن، مبارک خلیل اور رستم خان داؤد زئی اہم شخصیات تھی۔ اس جنگ میں مغل فوج کے 20,000 سے 40,000 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ پشتون ہلاکتیں 5,000 سے بھی کم تھیں۔ تنولیوں کی طرح غوریہ خیلوں نے بھی کبھی رنجیت سنگھ کی حکمرانی کو قبول نہیں کیا اور متعدد لڑائیوں میں 10,000 سکھوں کو ہلاک کیا۔ سر اولیف کیرو کے مطابق پاکستانی پٹھانوں میں محسود سب سے زیادہ طاقتور اور افغانی پٹھانوں میں غوریہ خیل سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ غوریہ خیل اور خاکی خیل پاکستان کے خیبر پختونخوا اور افغانستان کے بہت سے شہروں میں پائے جاتے ہیں۔ غوریہ خیلوں کے ذیلی قبیلوں میں چند کے نام یہ ہیں: خلیل، دولتیار، زیرانی، چمکانی، مہمن، داؤد زئی قبیلہ، زاخیل، شلمانی، حلیم زئی، ترک زئی، خاوے زئی اور با یزید خیل۔ ناظرین، یہ تھی غوریہ خیل قوم کی تاریخ۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ IHC کی کاسٹ سیریز ابھی بھی جاری ہے اور ہمارا مشن ہے کہ پاکستان، افغانستان اور بھارت کی تمام بڑی گوتوں یا قبیلوں کی تاریخ پر ویڈیو بنائیں۔ اگر آپ اپنے قبیلے یا قوم پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں یا پھر IHC کے فیس بک پیج پر میسج کر دیں۔ کمنٹ باکس میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور پلیز کمنٹ سیکشن میں ایک دوسرے کو گالی مت دیں بلکہ دلیل کا استعمال کریں۔ اس سے آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔